میاں محمد نواز شریف جس نے اس افتخار چودھری کی اتنی مدد کی، اس کے لیے جدوجہد کی، اس کے لیے تحریک چلائی، اور ایک جرنیل کی تقریباً حمایت کی، ان کو کیسا لگا؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی. دا لیگل ڈرافٹ جو میاں محمد نواز شریف نے عدالت میں پڑھنا تھا، وہ کس نے ڈرافٹ کیا تھا؟ وہ ظاہر رمدے صاحب نے کیا ہوگا، وکیل تھے نا وہ، انہوں نے کیا ہوگا، مصطفیٰ رمدے صاحب نے. نواز شریف وزیر اعظم ہے، ان کی نواسی کی شادی ہے، سال ہے 2015. مودی نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ کو ان سے رابطہ کرنے کو کہا گیا؟ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس دن ویکنڈ تھا، یا سیٹرڈے تھا یا سنڈے. مجھے ڈیپٹی ہائی کمشنر آف انڈین ایمبیسی ان پاکستان کا فون آیا، مسٹر گوکھلے کے اس طرح کچھ نام تھا، میں بھول رہا ہوں، مسٹر گوکھلے شاید، اچھا گڈ مین، امبیسڈر ان کا جو ہائی کمشنر گیا ہوا تھا کہیں، میرے خیال انڈیا میں ہی تھا، چھٹی وٹی پہ کیا رہا. تو یہ سنڈے یا سیٹرڈے کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی افغانستان میں ہیں اور وہ آن ہز وے بیک پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ چائے کا ایک کپ پینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ رکنا چاہتے ہیں. یہ غالباً 23 تاریخ کی بات ہے، میرا خیال 23 ہوگی، ہاں 23 یا 24. تو میں نے انہیں کہا ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب کو، میں نے کہا جی کہ مجھے لیٹ می ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر، چونکہ وہ اس وقت اپنی ان کی فیملی میں کوئی سیریمنی چل رہی ہے، تو ہی از ان لاہور اینڈ آئی ایم ان اسلام آباد. میں نے انہیں کال کیا تو کہنے لگے خیر ہے. میں نے ان کہا جی اس طرح مجھے ڈپٹی ہائی کمشنر انڈیا کا فون آیا ہے. آپ نے کس کو کہا؟ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہوں فون پہ، لاہور میں. وہ لاہور میں، میں اسلام آباد میں ان سے فون پہ بات کر رہا ہوں جی. تو میں نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر مودی آنا چاہتے ہیں. تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ یار تسی انہوں نے دسیا نہیں کہ میری نواسی دی شادی. میں کہا جی میں نے بتایا کہ نہیں، تسی دوبارہ انہوں نے کہا وہ ذرا کہ میں لاہور ہے گا، میں اسلام آباد نہیں گا اور میرے ایونٹس نے ہو رہے ہیں. میں نے ان کو کال بیک کیا ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب کو. میں نے انہیں کہا جی کہ وہ پرائم منسٹر صاحب تو لاہور میں ہیں، بزی ہیں، تو ان کی نواسی کی شادی ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا میں نے بتایا. اس نے کہا اچھا مجھے ٹائم دیجیے، لیٹ می کنوے دس ٹو مودی ان افغانستان. تھوڑی دیر بعد اس کا گھنٹے کے بعد مجھے پھر آ گیا فون کہ نہیں، وہ انسسٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کہ میں لاہور جانے کو تیار ہوں. دس از واٹ آئی واز ٹولڈ بائی دا ڈیپٹی ہائی کمشنر. اچھا. آئی اگین کال نواز شریف صاحب. میں نے کہا جی یہ میری بات ہوئی ہے، وہ تو ہر صورت آنا چاہتے ہیں چاہے لاہور آئیں. پھر مجھے میاں صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ایم ایس کو کہیں پھر کہ ارینجمنٹس کریں ان کے اور کوآرڈینیٹ کریں ان کی ارائیول کو. یہ میری نالج میں ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ پلانڈ تھا کہ ان پلانڈ تھا. کرمانی صاحب ایک دفعہ پھر مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک پہ جا رہا ہوں، تو میں بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آتے ہیں تو یہ جو گفتگو آپ سے ہو رہی ہے یہ جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. بات ہو رہی ہے آصف سعید کرمانی صاحب سے. آئیے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. 2013 کی کمپین ہے، عمران خان گر جاتے ہیں، نواز شریف نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. شوکت خانم ہاسپٹل میں ان سے ملنے بھی گئے. یہ نواز شریف کو کس نے اطلاع کی کہ عمران گر گیا ہے اور ہمیں جانا چاہیے؟ ہم غالباً ایک جلسہ کر کے آئے تھے، شام کا وقت تھا، سن سیٹ ہو رہا تھا، تو ہم کے پی سے جلسہ کچھ کر کے غالباً ایبٹ آباد کا آ رہے تھے. تو جب ہمارا ہیلی کاپٹر راول لاؤنج راول پنڈی میں اترا تو وہ جو ٹیکسی کر رہا تھا رکنے کے لیے، تو میاں صاحب کہنے لگے یہ شہباز صاحب جا رہے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب اس وقت اتر کے جا رہے تھے کیونکہ اس رات ہمارا پنڈی لیاقت باغ میں جلسہ تھا. جب ہم سی آئی پی لاؤنج میں راول لاؤنج میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں لیفٹ سائڈ پہ ٹی وی ایسے لگا ہوتا ہے اور وہ بار بار وہ کلپس ویڈیو دکھا رہا ہے کہ عمران لفٹر سے گر رہا ہے. تو میاں صاحب ٹھٹک سے گئے تو کہنے لگے یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا، یہ تو نہیں ٹھیک ہوا. یہ راول لاؤنج میں، یہ راول لاؤنج اسلام آباد پنڈی. ہاں ٹھیک. ایک تو میاں صاحب نے فوری طور پر مریم نواز شریف صاحبہ کو فون کر کے کہا کہ وہ ان کے بہاف پر، نواز شریف صاحب کے بہاف پر عمران خان کو بوکے بھجوائیں، پھول ہسپتال. ایک شہباز شریف صاحب جو جلسہ اٹینڈ کرنے لیاقت باغ کا آئے ہوئے تھے، ان کو فوری طور پر کہا کہ تم لاہور جاؤ اور جا کے اس کی عیادت کرو عمران خان کی. دو، اور پھر
بمر مجبوری میاں صاحب اس جلسے میں گئے، لیکن آپ تقریر سنیے میاں صاحب کے خیالات کچھ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس اعلان کیا لیاقت باغ میں کہ میں نے اپنی PMLN کی جو کیمپین اپنی بھی اور کینڈیڈیٹس کو میں کہتا ہوں کہ ودن میرے خیال کل تک ایک دن کے لیے اس کو موقوف کر دیا جائے. کرمان صاحب آپ وہاں پہ 3 دوست جاتے ہیں، میں نواز شریف، کیپٹن شجاعت عظیم اور آپ عمران صاحب کی عیادت کریں. اس وقت عمران صاحب کی کیا پوزیشن تھی، فزیکل پوزیشن کیا؟ میں عرض کرتا ہوں فزیکل بھی اور جو گفتگو ہوئی میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. پلیز. ہم تینوں اندر چلے گئے تو عمران خان نے میاں صاحب نے کہا کہ عمران مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، جو ان کا انداز ہے بات کرنے کا اور عیادت کے وقت جو بات کی جاتی ہے. اس پر عمران خان نے شکریہ ادا کیا کہ میاں صاحب بہت شکریہ آپ آئے ہیں. میاں صاحب نے 2 بڑی وہاں عجیب باتیں کر دیں. ایک میاں صاحب نے اس کو کہا کہ دیکھو عمران، آپ نے الیکشن کیمپین میں بہت میرے بارے میں باتیں کی، یاد آپ کو کہتا تھا بلے سے تیری پٹائی کروں گا، ٹھکائی کروں گا وغیرہ وغیرہ، بلو دا بیلٹ. میں نے آپ کے خلاف کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. عمران چپ تھا. پھر میاں صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے KP کے پارٹیوں نے اور دوسری پارٹیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ KP میں بناتے ہیں اور اس کو عمران خان کی گورنمنٹ نہیں بننے دیتے. اور یہ میرے ذاتی نالج میں ہے کہ یہ بات ہوئی تھی. تو میاں صاحب نے عمران کو کہا، لیکن میں نے ان تمام لیڈروں کو کہا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے KP میں جیتی؟ تو انہوں نے کہا PTI. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر اس کا حق ہے حکومت بنانے کا. ہم کولیشن بنا سکتے تھے لیکن عمران وہ آپ کا حق ہے. ایک میاں صاحب نے کہا دیکھیں عمران، ہمارے مذہب میں اسلام میں حکم ہے کہ مومن 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، غصہ تھوک دو اور آؤ مل کے پاکستان کے لیے کام کریں. جس پر عمران نے کہا نہیں میاں صاحب ہمارے آپ کے بڑے ویوز ملتے ہیں، یہ وہ، میں انشاءاللہ صحت یاب ہوں گا، میں آپ کی خدمت میں آؤں گا، میں ملوں گا آپ کو، یہ وہ سارا. تو اتنی سی بات کر کے ہم لوگ وہاں سے پھر نکل آئے. الیکشن ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کون سے اہم سیاسی واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں، میاں نواز شریف بھی شامل ہے، اور کیا آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ جب دھرنے شروع ہوئے تو بڑا کامیاب دھرنا تھا. تو چونکہ چودھری نثار صاحب اور عمران خان کا رابطہ تھا، بیکاز دے ور آلسو کولیگز اور کلاس فیلوز ان ایچسن. تو جب وہ دھرنے کا اعلان ہو گیا، شروع ہو گیا، تو مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو گورنر کو کہو، سرور صاحب کو، کہ چونکہ عمران خان سارا دن پھرتے رہے، اگر آپ کو یاد ہوگا لاہور میں لوگ اکٹھے کرنے کے لیے، تو اس کو کوئی ان کو خیر خیریت سے نکالو یار، یہاں سے کوئی لاہور میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو آئی کنویڈ ہز میسج ٹو دا دین گورنر آف پنجاب سرور صاحب. تو میٹنگ میں ایک نثار صاحب نے کہا کہ جی وہ مجھے ٹیکسٹ کیا ہے عمران نے، یعنی عمران نے، یہ چودھری نثار صاحب نریٹ کر رہے ہیں میٹنگ میں، کہ مجھے ٹیکسٹ آیا ہے عمران کا کہ میں آپ پارا سے آگے یا سرینا سے آگے نہیں آؤں گا، میں ڈی چوک نہیں آؤں گا. آل رائٹ، پرائم منسٹر ہاؤس تو بول، لیکن وہ آ گیا. تو اس پر پھر چودھری نثار نے کہا کہ بڑا یہ تو زیادتی ہے، اس نے مجھ سے بریچ کیا ہے، یہ وہ سارا. وہ ڈی چوک چھوڑ کے وہ تو PM اس کے باہر بیٹھ گئے، آ کے پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ گئے. اکیلا نہیں آیا، مولوی صاحب بھی آ گئے، مولانا صاحب آ گئے. لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے تھے آپ پرائم منسٹر ہاؤس خالی کریں، ورنہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ٹیک اوور کر لیں گے. ٹیک اوور نہیں، وہ کہتے تھے پرائم منسٹر کے گلے میں رسا ڈال کر کھینچیں گے. یہ کہیں نا پھر آپ، انہوں نے کہا. اچھا اب سنیں کیا ہوا. کیا ہوا سنیں. وہ رات جس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو جائیں گے، ریممبر دیٹ، وہ اگست کی غالباً 30-31 اگست تھی. ہو سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو. ہاں ہو سکتے تھے، یس، مجھے کہا بھی گیا. کیونکہ وہ کیا نام ہے، مولانا صاحب نے کہا کہ تیار ہو جاؤ لوگوں، آہو سر پہ کفن باندھ لو، ہمیں اندر سے خبر آ گئی ہے. کہا گیا، تو اس کا مطلب وہ داخل ہو سکتے تھے. سن لینا، ہونا تھا. اب شام ہو رہی ہے جس رات انہوں نے کہا تھا کہ ہم داخل ہوں گے، یہ اس شام کی بات کر رہا ہوں. پھر بھی نواز شریف نے کہا میں ادھر ہی رہوں گا. اب میاں صاحب جا رہے ہیں فیملی ونگ میں، یہ کوئی ٹائم ہے شام کے 7 بجے کا ہوگا. تو میں نے کہا تسی جاؤ تسی بھی. تو میں کہا نہیں میں ادھر ہی رہوں گا. کہیں گے کیوں؟ میں کہا سر آج رات بڑی پاری ہے. کہنا نہیں تو جا. میں کہا آئی ول ناٹ گو. میں کہا وہ کہہ رہا ہے کہ گلے میں رسا ڈال کے کھینچوں گا. تو کہنے لگے کھینچنے دو، لیٹ دا ہول ورلڈ، لیٹ دا ہول انٹائر ورلڈ میڈیا واچ کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گلے میں رسا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے.
میں کہا نہیں سر میرے کو ٹالریٹ نہیں ہوئے گا کہ مجھے ایک بہت امپورٹنٹ سٹاف کے بندے نے کہا کرمانی صاحب آپ یہاں سے چلے جائیں، آج رات کچھ ہونا ہے، ہمیں تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے ہماری خبر ہے کہ آج رات انہوں نے انٹر ہونا ہی ہونا ہے۔ دین آئی وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر، لیکن نواز شریف ضد کی حد تک اڑے ہوئے تھے کہ نہیں۔ میں نے پھر اور ڈار صاحب نے ان کو بہت کنونس کیا، میں نے کہا دیکھیں آپ ہر ویکینڈ پہ جاتے ہیں لاہور، آج بھی ویکینڈ ہے، کوئی انہونی تو نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنی روٹین میں جائیں، آپ اپنی روٹین کیوں خراب کرتے ہیں؟ مین وائل مجھے کہنے لگے پھر اس کو ایم ایس کو کہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر تیار کرے جو ان کو پی ایم ہاؤس سے لے جائے نور خان ایئر بیس اور وہاں پلین تیار کر کے لاہور چلے جائیں۔ تو وہ لاہور آئے تھے لیکن ہمارے انڈر پریشر۔ آصف سعید کرمانی سے گفتگو آپ نے سنی، یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا۔ پروگرام کا دوسرا حصہ آپ اگلے اتوار ضرور دیکھیں۔